من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیم حکیما وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ معزز ناظرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ توبہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ ترجمہ: انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ پر ان کی توبہ قبول کرنا ہے جو کہ گمراہی جہالت میں اختیار کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیم حکیما، اور اللہ بہتر علم رکھنے والا اور دانا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یعملون السیئات کہ وہ برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ کسی کو موت آ جاتی ہے، قالا، اور وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، والذین، اور نہ ان کے لیے توبہ ہے، یموتون، وہ جو مر جاتے ہیں، وہ ہم کفار، اور وہ کافر ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ توبہ کا مطلب کیا ہے۔ توبہ اپنے کیے گناہ پر نادم ہونا، اس سے رجوع کرنا اور کمی بیشی کو دور کرنے کی کوشش کرنا توبہ کہلاتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کہی ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جب کوئی ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرتا ہے اور وہ دانا اور حکمت والا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب میں نے توبہ کی، اور وہ لوگ جو مر جاتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور کس طرح سے عمل کرتے ہیں اور کیا کچھ اس بارے میں کہتے ہیں۔ کبھی تو کوئی کہتا ہے 100 بار گناہ کرو، 100 بار توبہ کرو، یہ بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، جتنی دفعہ بھی تم سے گناہ ہو جائے اس پر توبہ کر لو، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب تم توبہ کرو تو اس وقت تمہارا ارادہ مصمم پکا ہو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی نیت میں کوئی شک ہوا یا آپ دنیا کے لیے، دنیا جہان کو دکھانے کے لیے توبہ کریں گے تو وہ توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ توبہ کرتے وقت مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود اگر دوبارہ بھی گناہ ہو جائے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں،
پھر سے اللہ سے توبہ کریں, اللہ توبہ قبول کرے گا, کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں, اس سے توبہ مانگیں, اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں. یہی وہ کلید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے. تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرتا ہے. صرف عاجزی کرنے والے اور اپنے گناہ پر پشیمان ہونے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. فرعون نے ڈوبتے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے الہ پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس وقت نہیں, جب کہ تمہیں موت سامنے بالکل نظر آ رہی ہے. اسی طرح روایت میں موجود ہے توبہ کا آخری وقت کیا ہے, کب تک توبہ قبول ہوتی ہے. کچھ علماء کرام نے کہا ہے توبہ اس وقت بھی قبول ہوتی ہے جب کہ مرتے وقت انسان کی روح اکٹھی ہو کر نکلتے ہوئے سینے تک پہنچ جاتی ہے اور سینے کی کھڑکھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے. اس وقت بھی خدا تعالیٰ توبہ کو قبول کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ رحیم, وہ کریم, وہ شفیق ہستی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ بندہ کسی وقت بھی میری طرف رجوع کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا اور کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں, کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں وہ معاف کر دے گا. اس نے پھر کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اس نے پھر کہا میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے زمین و آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ گناہ کیے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن شرط ایک ہی ہے, توبہ خلوص نیت سے ہونی چاہیے. اگر آپ خلوص نیت سے توبہ کریں گے اور ارادہ کریں گے اور اس بات پر پختہ ہوں گے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا, اگر گناہ دوبارہ ہو گیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اسے پتہ ہے میں نے جو انسان پیدا کیا ہے اس کی صفات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کر دی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو لومن ہے, جہولہ ہے, بہت عجولہ ہے, یعنی اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیونکہ وہ خالق ہے, اس نے اس کو پیدا کیا ہے. اسی لحاظ سے وہ رحمت بھی کرتا ہے, اسی لحاظ سے وہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے. معزز سامعین, الہ, خالق, مالک, مختار, اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں, وہ سب پر حکم چلانے والا ہے. اس کی صفات کا اظہار تبھی ہوگا جب وہ بندوں پر اپنی صفات کے حساب سے رحمت و شفقت کرے گا, انہیں معاف کرے گا, ان پر احسانات کرے گا. اللہ ہے یہ احسان کرنے کے لیے, وہ احسان ہی کرتا ہے, وہ معاف ہی کرتا ہے. لیکن بندے کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ میرا الہ ہے, وہ میرا خالق ہے, اس نے جن باتوں سے مجھے روکا ہے ان سے رکوں اور جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کروں. لیکن اس کے باوجود اگر انسان اپنی خلقی کمزوری کی وجہ سے کچھ کمیوں, کوتاہیوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, وہ بڑی غفور رحیم ذات ہے. وسلام, خدا حافظ.